الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل الصلاة علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا و آدم بین التین والماء و نبینا و کریمنا و اوننا و معیننا و عیننا و عیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وملجأنا ومأوانا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت اور ذوق کے ساتھ بابا جی بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حضرات محترم معزز سامعین کرام برادران اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت ادا شناسان
مزاج نبوت و شان اہل بیت رسالت۔ ماہ نور، ماہ سرور، ماہ صیام، ماہ قیام، ماہ رمضان، ماہ قرآن اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے اس عارضی اور فانی زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر اس ماہ مقدس کی برکتوں اور سعادتوں سے نوازا ہے۔ میں اس ماہ مقدس کی آمد پر آپ سب احباب کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج 2 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک یوم وصال ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ بزرگوں کے اسی طریقے کو قائم رکھتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کی اتباع میں بندہ عاجز اور ناچیز بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک حضرت سیدہ پاک کی شان اقدس کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے تاکہ یہ ہم سب کی نجات کا باعث اور سبب بن سکے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرن، اس پر کسی اجر کا۔ کس پر؟ مشہور اور معروف جو تفسیر کی گئی کہ اے محبوب اعلان کر دو، اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری غلامی کا دم بھرنے والوں، میرے جانثاروں،
میرے وفادارو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا، میں نے جو تم تک دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، قرآن پہنچایا، رب کا پتہ بتایا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، الا یہ حرف استثناء ہے، ہاں ایک شے کا سوال کرتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا؟ فرمایا الا المودۃ، میں مودت مانگتا ہوں، فی القربا، اپنے قربا کی مودت مانگتا ہوں۔ اب قربا سے مراد کون ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آقا یہ قربا سے مراد کون ہے، آپ جو قربا کی مودت مانگ رہے ہو تو قربا سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہوا علی، سبحان اللہ، کھل کے بولو سبحان اللہ، ہوا علی و فاطمہ و ولدہما، فرمایا قربا سے مراد علی ہے، سبحان اللہ، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ چار نفوس قدسیہ، یہ چار تن اور پانچویں حضور، یہ بن گئے 5 تن، جن کو کہتے ہیں 5 تن۔ یہ 5 تن پاک، 5 تن پاک، یہ 5 نفوس، ان کو کہتے ہیں 5 تن پاک۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جن 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا، بھائی اس طرح بات نہیں چلے گی، بولیں آپ اپنے عقیدے کا اظہار کریں، بولیں۔ اور میں ہر جمعے بار بار آپ کو کہتا ہوں، یہ کہنے والی بات نہیں ہے، اگر دل میں عشق ہو نا، محبت ہو، آپ محبت والے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر بولا کریں، سبحان اللہ۔ اگر اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ۔ یہ بولنے کا وقت ہے، بولیے۔ جن 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا، کھل کے بولو، دے کلمے دا، او دے کلمے دا، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جہاں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، وہاں یہ عقیدہ بھی یاد رکھنا۔ لوگ آدھی بات کرتے ہیں، پورا عقیدہ سن لو۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، وہ جنت دا حقدار نہیں، وہ جنت دا حقدار نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کا ادب بھی کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں۔ یہ توفیق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت ذی وقار نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد امجاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو اولاد عطا فرمائی، ان میں 3 صاحبزادے ہیں آپ کے، اور 4 صاحبزادیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ وہ عقیدہ، یہ وہ بات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے رب نے عطا کیے، حضرت قاسم اور حضرت طیب، اور انہی کا نام طاہر بھی بتایا گیا، اور حضرت ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 3 بیٹے عطا کیے گئے، اور 4 صاحبزادیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما عنہم و عنہن۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبزادیاں عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہے، سوائے آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ہے. باقی تمام اولاد بیٹے اور بیٹیاں یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ہے. باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، کسی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا نہیں فرمائی. ان تمام اولاد میں سے آپ کے بچے بیٹے بچپن کے اندر وصال فرما گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت، لگن، پیار، الفت اور شفقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی اپنی اس صاحبزادی سے، اپنی بیٹی سے، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. علماء فرماتے ہیں یہ فرمانا مجازی طور پر نہیں، حقیقی اعتبار سے ہے. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اب حضرات ذی وقار علماء کا اس بات پر اختلاف ہے کہ کائنات کے اندر عورتوں میں سے سب سے افضل، برتر اور فضیلت والی عورت کون ہے؟ صنف عورت میں سے کس عورت کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند تر ہے؟ اس پر علماء کا اختلاف ہے. تاہم کثیر تعداد علماء کی اس جانب گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف امت میں نہیں بلکہ خدا کی ساری خدائی میں، ساری کائنات میں صنف عورت کے اندر سب سے بلند تر مرتبہ اور مقام اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ بعض علماء نے اس پر اختلاف بھی کیا، تاہم امت کی اکثریت اس جانب گئی ہے. اور ان میں بالخصوص حضرت سیدنا امام مالک امام الہجرتین، جن کا مذہب عشق رسول ہے، جن کا مسلک عشق رسول ہے. کسی نے حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ کائنات کے اندر عورتوں میں سے سب سے افضل، برتر اور اعلیٰ مرتبے، مقام اور شان کے اعتبار سے کون سی عورت ہے؟ تو حضرت امام مالک نے برجستہ جواب دیا. آپ نے فرمایا انی لا افضل علی بدعۃ من رسول اللہ احدا. آپ نے فرمایا میں کملی والے آقا کے جگر کے ٹکڑے پر کسی کو فضیلت نہیں دے سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو فرمایا جس طرح ساری کائنات کے اندر کملی والے آقا کے جسم سے افضل کسی کا جسم نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے محبوب کے جگر کے ٹکڑے سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. میں فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے.
कौन फातिमा जो सैयदा भी है और तैयबा भी, ताहिरा भी है और जाहिरा भी, जाहिदा भी है और आबिदा भी, राकिया भी है और साजिदा भी, नैयरा भी है और मुनय्यरा भी, नैयरा भी है, मुनय्यरा भी। कौन फातिमा जो मलका फरदोसे बरी भी है, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन भी है, अक्स मुस्तफ़ा भी है, जिगर गोशाए महबूबे खुदा भी है। कौन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़मत अता फरमाई। अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, फातिमा तो सैयदा तो निसाल आलमीन, फातिमा जहान की तमाम औरतों की सरदार है। कमली वाले आका ने फरमाया, फातिमा तो सैयदा तो निसा अहलिल जन्ना, फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। जितनी औरतें जन्नत में जाएगी फातिमा उनकी भी सरदार। कायनात के अंदर जितनी औरतें हैं फातिमा उनकी भी सरदार। अल्लाह ने ये सरदारी फातिमा को अता कर दी, इस अंदाज से अता की, रब्बुल जलाल की कसम, जिसकी निस्बत फातिमा से हो जाए वो भी सैयद हो जाता है। सारी कायनात के अंदर हर किसी का सिलसिला नसब उसके बाप से चलता है, मगर अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी को ये इज्जत अता कर दी, ये अजमत अता कर दी। रब के महबूब ने फरमाया, कायनात वालों, लोगों का सिलसिला बेटे से चलता है, कायनात का सिलसिला बाप से चलता है, मेरा सिलसिला मेरी इस बेटी से चलेगा। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको जिसको उनसे निस्बत हो जाए वो भी इज्जत वाला, अजमत वाला, क़यामत तक फातिमा की आल सैयद कहलाती रहेगी। सैयद का माना सरदार, फातिमा सरदार। फातिमा की शान देखो, सरदारी इस घर में आई क्योंकि फातिमा का बाप सैयदुल अंबिया, फातिमा का शोहर सैयदुल औलिया, फातिमा के बेटे सैयदुल शुहदा, फातिमा खुद सैयदतुन निसा। सरदार शहादत इस घर की है। हाँ हाँ, कौन फातिमा? सुनो फातिमा की शान क्या है, फातिमा का मर्तबा क्या है। वली फातिमा के, वलायत फातिमा की, इमाम फातिमा के, इमामत फातिमा की, खतीब फातिमा के, खिताबत फातिमा की, अजीज फातिमा के, इज्जत फातिमा की, अजीम फातिमा के, अजमत फातिमा की, खलीफा फातिमा के, खिलाफत फातिमा की, इमाम फातिमा के, इमामत फातिमा की, शहीद फातिमा के, शहादत फातिमा की, खतीब फातिमा के, खिताबत फातिमा की, नजीब फातिमा के, नजाबत फातिमा की, अजीम फातिमा के, अजमत फातिमा की, खलीफे फातिमा के, खिलाफत फातिमा की, नबी फातिमा का, नबूवत फातिमा की, मुस्तफा फातिमा का, मुस्तफाई फातिमा की, अरे खुदा फातिमा का खुदाई। एक बार मिल के बोलो सुभान अल्लाह, सारे कहो खुल के बोलो, मिल के बोलो। कौन? सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आओ इकबाल जैसा शायर भी सैयदा पाक की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करता है। इकबाल सर झुका के कहता है। कभी इकबाल यूं बोला, इकबाल कहता है मन दानम इज्जो शान फातिमा, काबा मन आस्ताना फातिमा। इकबाल कहता है मैं नहीं जानता ऐ सैयदा तेरी शान क्या है, तेरी असमत क्या है। इकबाल कहता है फातिमा जो तेरा घर है वो मेरे लिए काबे की हैसियत रखता है। कौन फातिमा?
اقبال نے نذران عقیدت پیش کیا. سنو مسلمانوں, اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین, بانوے تاجدار حل عطا, مولا علی مشکل کشا, شیر خدا, اور مادر یا مرکز پرکار عشق, مادر یا قافلہ سالار عشق. اقبال سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے, اقبال کہتا ہے کائنات والو, دنیا کے اندر صنف عورت کے اندر بڑی بڑی عورتیں آئی, بڑے بڑے مرتبے ملے, بڑے بڑے مقام ملے. اقبال کہتا ہے میرا دعویٰ یہ ہے جو شان اور عظمت سیدہ فاطمہ کے حصے میں آئی وہ کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی. ہاں, اقبال کہتا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا بڑا مرتبہ ہے ان کا, بڑا مقام ہے. حضرت سیدہ مریم کی بڑی شان ہے, لیکن اقبال کہتا ہے شان کیا ہے؟ ایک نسبت کی وجہ سے شان ہے. حضرت مریم کو ایک نسبت ملی, اور وہ نسبت کیا ہے کہ آپ ماں ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بھئی یہی شان ہے نا حضرت مریم کی. اور کوئی فضیلت بتاؤ, اور کوئی شان بتاؤ. حضرت مریم کو جو عظمت اور شان ملی وہ ایک حوالے سے, ایک نسبت سے, اور وہ نسبت کیا ہے کہ آپ ماں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بڑی شان ہے. ان کی بارگاہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, سلام عقیدت ہے, سلام محبت ہے. لیکن اقبال کہتا ہے مریم یک نسبت عیسیٰ, مریم حضرت مریم کو ایک نسبت ملی, اور از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز, سیدہ فاطمہ تو زہرا کو ایک نسبت نہیں, تین بے مثال نسبتیں حاصل ہو گئی ہیں جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اس اعتبار سے جو سیدہ فاطمہ تو زہرا کو ملی ہیں وہ کون کون سی تین نسبتیں ہیں؟ اللہ اکبر. سنیے, اقبال کے عقیدے پر غور کیجئے اور پھر اپنے عقیدے اور مسلک پر جھوم جائیے. اقبال کہتا ہے سیدہ پاک کو تین نسبتیں ملی. کون کون سی؟ اقبال کہتا ہے پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین. سبحان اللہ. پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ بیٹی ہیں رحمت للعالمین نبی کی. یہ کوئی تھوڑی شان ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. یہ کوئی تھوڑا مرتبہ ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین, وہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا, جس کی رحمتیں ساری کائنات کے لیے ہیں, اس کی بیٹی ہیں. بیٹی, بیٹی ہونا بڑی شان ہے, بیٹی ہیں. اور فرمایا, اقبال کہتا ہے دوسری نسبت یہ ہے, دوسری شان یہ ہے کہ بانو تاجدار حل عطا, علی مشکل کشا شیر خدا, بیوی ہیں مولا علی کی جو شیر خدا ہے. دیکھو اقبال کا عقیدہ, جو مشکل کشا ہے, اقبال کا جو مشکل کشا ہے ان کی بیوی ہے. بیٹی ہونے کی نسبت سے بھی شان, بیوی ہونے کی نسبت سے بھی شان. کہا صرف یہ دو نسبتیں نہیں, تیسری بھی ہے. مادر یا مرکز پرکار عشق, مادر یا قافلہ سالار عشق, مرکز پرکار عشق اور قافلہ سالار عشق, یعنی امام حسن اور حسین حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ بھی تو ہے نا. کہا یہ تین نسبتیں, باپ سید الانبیاء, خاوند سید الاولیاء, بیٹے سید الشہداء, خود کیوں نہ ہو سیدۃ النساء. دیکھو نا, نبی کے ہے دل کا ٹکڑا, نبی سے سنتے ہیں. علی کے ہے گھر کی عزت, علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے. سیدہ کی شان ہے. اللہ اکبر. ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ.
یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنہوں نے جو شرم و حیا کا پیکر، شرم و حیا کا عورت کی صنف میں ساری کائنات کی عورتوں کے لیے اگر کسی کی سیرت نمونہ ہے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ جس طرح اللہ کے محبوب کی سیرت تمام کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت تمام کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، گفتگو میں، کلام میں، گفتار میں، کردار میں، خد و خال میں، چال میں، ڈھال میں، لب و لہجے میں، انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ سے پڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ مدینہ طیبہ کی عورتیں جب کملی والے آقا کے وصال کے بعد دل بے چین ہوتے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کر لیا کرتے، اور مرد حسنین کریمین کی زیارت کر لیا کرتے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اسلام کے اندر مسلمان عورتوں میں پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ شرم و حیا کی ملکہ، حیا کی پیکر، کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس حدیث کا شان ورود کیا، کس موقع پر، کس وقت اللہ کے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ علماء فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مسجد نبوی تھی، اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے، تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ صحابہ کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا۔ حضور نے فرمایا، اے صحابہ میں تم سے ایک سوال نہ کروں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیجئے حکم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحابہ سوچ کر جواب دینا، کائنات کے اندر جنتی نیک اور پاک باز عورت کی نشانی کیا ہے؟ عورت کی وہ خصلت، وہ فضیلت، وہ شان جو اس کو کائنات میں سب سے ممتاز کر دے اور سب سے برتر بنا دے۔ اگر کسی عورت کو دیکھنا ہو یہ عورت کتنی پاک باز ہے، کتنی نیک ہے، تو اس کے لیے معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ کون سی خصلت ہے جس سے وہ عورت پہچانی جاتی ہے کہ یہ عورت سب سے زیادہ پاکیزہ اور جنتی اور سب سے زیادہ نیک ہے؟ صحابہ سوچ کر جواب دینا۔ اب صحابہ سوچ رہے، غور کر رہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ کئی جوابات ذہن میں آئے۔ اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا، صحابہ اچھی طرح غور کر کے سوچ کر جواب دینا۔ صحابہ کے اس مجمع میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ علی پاک نے جب سنا نا تو آپ فوراً مسجد نبی سے اٹھے اور حجرہ فاطمہ میں چلے گئے۔
سیدہ پاک کی بارگاہ میں جا کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سیدہ، اے میرے نبی کی بیٹی، آج کملی والے آقا نے ایک سوال کر دیا اور بڑا عجیب سوال کیا۔ ہم سب صحابہ سوچ رہے ہیں کسی کو جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اے فاطمہ تو ہی اس سوال کا جواب دے دے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی آپ کہو، فرماؤ وہ سوال کیا ہے، میں جواب دے سکی تو ضرور دوں گی۔ بے شک آپ کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کون سا ایسا سوال ہے جو مجھ سے جواب چاہتے ہو؟ اور میں فاطمہ سوال ایسا آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال بتایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عورت کی کون سی خصلت، کون سی نشانی ایسی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ عورت پاکیزہ، جنتی اور نیک ہے، جو عورت کو سب سے ممتاز کر دے، سب سے بلند و بالا کر دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی وہ عورت کی شرم و حیا، اس کا پردہ ہے۔ وہ عورت کائنات میں سب سے بلند و برتر ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو، وہ سب سے زیادہ شان والی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ جواب صحابہ کے مجمع میں سنایا، اللہ کے محبوب خوش ہو گئے، فرمایا علی یہ جواب یقیناً فاطمہ نے دیا ہوگا۔ اور پھر رب کے محبوب نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حیا اور پردے کا یہ عالم ہے، پردے کی یہ کیفیت ہے کہ کبھی آسمان کے سورج نے سیدہ پاک کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا، کبھی زمین کی خاک نے سیدہ پاک کے قدموں کو نہیں دیکھا۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو شرم و حیا کا پیکر، جو اس قدر پردے والی کہ نہ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم کی نگاہ ان پر پڑی، وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، مولا میں تیرے نبی کی لاڈلی بیٹی، میں تیرے محبوب کی بیٹی، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی لخت جگر ہوں، تیرے نبی کی پیاری بیٹی ہوں، میں وہ ہوں جس کے گھر میں پردے کی آیتیں نازل ہوئیں، میں وہ ہوں مولا، موت برحق ہے، موت لازم ہے، موت یقینی ہے، مگر تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، الہی جب مجھ پر موت کا وقت آئے تو ملک الموت کو نہ بھیجنا، میں اسے بھی اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہوں، یا اللہ ملک الموت کو نہ بھیجنا، تو میری روح اپنے دستے قدرت سے خود قبض کر لینا، ہاتھ میں غیب سے ندا آئی، فاطمہ تیری دعا رب نے قبول کر لی ہے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے مسلمان بچیوں کو، اسلام مسلمان عورتوں کو یہی پیغام دیا، یہی دعوت دی کہ پردہ کرو، حجاب کے اندر آ جاؤ۔ حضرات آج جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ جن حالات سے دوچار ہے، آئیے ہم اس پر غور کریں۔ لمحہ فکر ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ مغرب نے تو یہ سازش تیار کر رکھی ہے، وہ مسلمان عورت کے چہرے سے حجاب کو چھین لینا چاہتا ہے، اور اس نے مسلمان عورتوں
مسلمان بچیوں کے سروں سے چادریں چھین لی، وادی کشمیر کے اندر، عراق کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر اور پاکستان کی سرزمین پر خود مسلمان عورتیں مغرب کی اندھی تقلید کے اندر آ کر اپنے سروں سے چادریں اتار رہی ہیں۔ آؤ آج اس بات کا وقت ہے، ہم اس بات پر غور کریں، ہم اس بات پر سوچیں۔ ہمارے ملک کے اندر آئے دن جو آفتیں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کبھی زلزلے کی صورت کے اندر، کبھی سیلاب کی صورت کے اندر، کبھی خودکش حملوں کی صورت کے اندر، کیا کبھی سوچا، ہم نے اپنے گریبان کے اندر جھانکا آخر اس کا سبب کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ حضرات حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے اندر اسلام کی وہ دولت، وہ غیرت، وہ حمیت باقی نہیں رہی۔ آج وہ شرم و حیا مٹ گیا، ختم ہو گیا، جس کا اسلام نے ہمیں پیغام دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ میری قوم کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آؤ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر اپنی نجات چاہتی ہو، اگر کامیابی چاہتی ہو، اگر کامرانی چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں بن جاؤ۔ ہاں آج مسلمان بھی سوچنے پر مجبور ہے اور سوچ رہا ہے، غور کرتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ لٹ گیا ہے۔ آج بے پردہ عورتوں کی بھرمار ہے، بازاروں کے اندر، پارکوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر۔ آج مسلمان عورت کے دیدوں میں شرم نہیں رہی، حیا کو اس نے اتار کے پھینک دیا، حجاب کو الگ کر دیا۔ آج وہ چادر اوڑھنا اپنے لیے باعث توہین سمجھتی ہے، آج وہ پردے میں آنا آزادی نسواں کے خلاف سمجھتی ہے، حقوق نسواں کی آواز بلند کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، اسلام سے بڑھ کر عورت کو آزادی کس نے نہیں عطا دی؟ اسلام نے اگر عورت کو حقوق نہیں دیے تو عورت کو حقوق کس معاشرے نے دیے ہیں؟ کہاں عورت کو حقوق ملے ہیں؟ حقیقت یہ ہے اگر اسلام کو حقوق ملے ہیں تو اسلام کو حقوق، عورت کو حقوق ملے ہیں تو عورت کو حقوق فقط اسلام نے عطا کیے۔ کملی والے آقا کے قدموں کا صدقہ اس رحمت للعالمین نے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے ہیں۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو اس پر شفقت کا حکم یہ کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ عورت بہن کی صورت میں ہو تو محبت کا پیغام کس نے دیا ہے؟ عورت بیوی کی حیثیت سے ہو تو پیار و محبت کی دعوت یہ کس نے دی ہے؟ عورت ماں کی صورت میں ہو تو قدموں کے اندر جنت کا اعلان کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی ہے ایسا معاشرہ، کوئی ہے ایسا مذہب؟ یہ عظمت اور فضیلت اسلام کو حاصل ہے۔ اے قوم کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، آؤ، اگر حقیقی کامیابی چاہتی ہو، اگر تم بیٹی بننا چاہتی ہو تو کملی والے آقا کی بیٹی کا اسوہ اپنا لو۔ اگر بیوی بننا چاہتی ہو تو مولا علی شیر خدا کی بیوی کا اسوہ حسنہ دیکھ لو۔ اگر مثالی ماں بننا چاہتی ہو تو حسنین کریمین کی ماں کی سیرت کا مطالعہ کر۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج جس دوراہے پر، بلکہ جس چوراہے پر ہمارا معاشرہ آ کر کھڑا ہو گیا، یہ قابل افسوس، افسوس، صد افسوس ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی، درد دل بیان کیا۔ اس نے رو کر کہا، ہائے افسوس وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، ہائے وہ قوم جو کھیلتی تھی کل ننگی شمشیروں کے ساتھ، ہائے جو ننگی شمشیروں کے ساتھ آج سینما دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ، آج کیبل دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ ہائے افسوس
اے مسلمان تیری غیرت کہاں گئی؟ تیری غیرت ملی کہاں گئی؟ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کے بے پردہ ہو کر بازار کے اندر جاتی ہے، گلیوں میں گھومتی ہے، اس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، تمام ملائکہ کی لعنت، تمام نبیوں کی لعنت، اور حضور نے فرمایا میری بھی اس پر لعنت ہے، وہ عورت لعنت کی مستحق ہے یہاں تک کہ جب تک وہ پردہ نہیں کر لے۔ آج سوچئے، غور کیجئے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیوں اپنے گھر میں جا کر یہ دعوت نہیں دیتے؟ کیوں یہ پیغام نہیں دیتے؟ کیوں یہ اسلام کا سبق نہیں پہنچاتے؟ کیوں بہن کو، بیوی کو پردے اور حیا سے آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان عورت حجاب کے اندر، اور پردہ اس کا زیور ہے، شرم و حیا اس کا تیور ہے، یہ اس کی شان ہے۔ حجاب میں آنے سے عورت کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اے مسلمان عورت سوچ، تو شمع محفل نہیں، تو چراغ خانہ ہے۔ تیرا مرتبہ یہ نہیں کہ تو محفل کے اندر سرعام لوگوں کے سامنے پھرتی رہے، نانا، تجھے اللہ اور اس کے محبوب نے بڑا مرتبہ عطا کیا، بڑا مقام عطا کیا۔ آج درد دل رکھنے والے مسلمان اس بات پر غور کرتے ہیں، روتے ہیں اور خون کے آنسو بہاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر حسین ابن علی کے غلام پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آج سوچئے نا، ہمارے معاشرے میں داتا علی حجویری پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ خواجہ جمیری پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ سلطان باہو پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ مجدد الفسانی کیوں نہیں آتے؟ غازی نعمالدین شہید کیوں نہیں آتا؟ آج سلطان محمود غزنوی پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ یوسف بن تاشفین کیوں نہیں آتا؟ آج خالد بن ولید کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ آج یہ ایسے لوگ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمارے معاشرے میں کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ کیا مسلمان عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں؟ ان کی کوکھ سے ایسے افراد جنم کیوں نہیں لیتے؟ ایسی پاک باز ہستیاں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھو، آج مغرب اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور فلسطین، عراق کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن اے مسلمان سوچ، غور کر، یہ آفتیں کیوں آ رہی ہے؟ یہ مصائب کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک، کہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تو نہیں ہو چکا؟ ان کے احکامات سے منہ موڑ تو نہیں لیا؟ غور کر، کس طرف جا رہا؟ آج کیا وجہ ہے؟ ایسے بچے ہوتے، کہنے دو ایسے بچے کہاں سے پیدا ہوں؟ پہلے مائیں ایسے ہی لاؤ جو فاطمہ تو زہرا کی کنیزیں ہوں، مائیں ایسی لاؤ جو نیک ہوں، جو رابعہ بصریہ ہوں، مائیں ایسی لاؤ جو ولیہ ہوں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں۔ یاد رکھو، گھنگرو کی جھنکار پر، تبلے کی آواز پر، بانسری کی کی پر، میوزک کے ساز پر، ڈھولک کی تھاک پر، اور شرنگی کی آواز پر، اور ساز پر ناچنے والی عورتوں کے بطن سے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ ان کے بطن سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوا کرتے، غازی الدین جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے، حسین ابن علی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ ایسی عورتوں کے بطن سے ہمیشہ عیاش، بدمعاش، دہشت گرد لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو معاشرہ صالح ہو جائے، نیک ہو جائے، اسلامی ہو جائے، تو آج یہ عہد کرو، آج یہ اعلان کرو، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو ہم پردے کا حکم دیں گے، ہم انہیں اسلامی طور طریقے کے اندر ڈالیں گے، ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنا لیں گے۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب یہ کام کر لو گے پھر ہماری آنے والی نسلیں حسین ابن علی کی غلام پیدا ہوں۔
آج ضرورت اس بات کی ہے، کیا آپ لوگ، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا، کہ آج آپ اس خطبہ جمعۃ المبارک پر ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرتے ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو بے پردہ باہر نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے گھروں کے اندر چادر اڑائیں گے، حجاب کی عظمت ان کی نگاہوں کے اندر واضح کریں گے، ہم انہیں بتائیں گے کہ اے بیٹی تو مسلمان بیٹی ہے، تو فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، شرم و حیا کی پیکر بن کر باہر نکل، پردے میں آ، پردہ کر، کیونکہ پردہ مسلمان عورت کا زیور ہے، پردہ، شرم و حیا یہ اسلام کی ایک امتیازی نشان ہے، یہ مسلمان عورت کی شان ہے۔ آئیے حضرات، کون سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حیا، جن کا پردہ، جن کی شرم و حیا کائنات کے اندر ایک مثال ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہو گئی، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، میں امتی امتی کہہ رہا ہوں گا، خدا تخت عدالت پہ ہوگا، میں تخت شفاعت پہ ہوں گا، حشر کے میدان میں ایک حشر پپا ہوگا، کائنات اولین و آخرین ہوں گے، نوری ہوں گے، ناری ہوں گے، خاکی ہوں گے، آبی ہوں گے، افلاکی ہوں گے، اور ملائکہ ہوں گے، جنات ہوں گے، انسان ہوں گے، نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، ساری کائنات جمع ہوگی۔ اچانک حشر کے میدان میں ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی، وہ آواز کیا ہوگی؟ اے انسانوں، اے انسانوں، جنوں، ملائکہ، نوریوں، ناریوں، خاکیوں، آبیوں، افلاکیوں، لولاکیوں، آؤ آؤ، اے کائنات والو، اے غوثوں، کتبوں، ابدالوں، ولیوں، اوتادوں، صوفیوں، مولویوں، خطیبوں، مجاہدوں، شہیدوں، نبیوں، رسولوں، اے ساری کائنات والو، اپنی نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو، کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آنے والی، تجھ پہ نازاں ہے حیا۔ ستر ہزار حوروں کے جلوے کے اندر، حوروں کے جلوس میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزرے گی، حکم ہوگا اے حشر کے میدان میں آنے والو، آج گردنیں جھکا لو، نظریں نیچی کر لو، کملی والے آقا کی بیٹی کی سواری آنے والی ہے، تجھ پہ نازاں ہے حیا اے قرۃ العین رسول، تجھ پہ نازاں ہے حیا اے قرۃ العین رسول، اہل ظاہر میں تو زہرا، اہل باطن میں بطول، سیرت نبوی کا جلوہ تیری ہر سیرت میں ہے، اور خلق مصطفی کی عادت تیری ہر عادت میں ہے، اور درد مندان وفا کی تو صدا غمخوار ہے مقام عالی تیرا اور عالی تیری سرکار ہے، وما علینا الا